حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے انسان کو جتنے جوڑ عطا فرمائے ہیں جسم میں، انسانی جسم میں آپ دیکھتے ہیں کہ متعدد گرے ہیں، جوڑ ہیں، اور اگر یہ جوڑ نہ ہوں تو آپ اندازہ کریں، صرف آپ اپنے ایک ہاتھ کی انگلیوں کو اگر ملاحظہ کریں تو ہم اپنے ہاتھ کی ایک انگلی کی طرف دیکھیں تو اس میں 3 جوڑ ہیں، تو ان تینوں کو اگر ہم دیکھیں کہ یہ سیدھے رہیں، یعنی یہ جوڑ ختم کر دیے جائیں، تو آپ اندازہ کریں کہ ہمارے لیے کتنی مشکلات بڑھ جائیں گی۔ مثلا کوئی شخص ہاتھ سیدھا رکھے گا تو وہ کھائے گا کیسے؟ ہاتھ سیدھا رکھے گا تو ہاتھ میں چیز کیسے پکڑے گا؟ وہ ہولڈ ہی نہیں کر سکتا چیز کو، موبائل نہیں پکڑ سکتا، وہ کسی بھی چیز کو، کتاب کا ورق پلٹنا پڑے الٹنا پڑے تو وہ یہ کام نہیں کر سکتا، کوئی چیز نہیں اٹھا سکتا۔ مطلب اگر ہاتھ کے یہ جوڑ جو ہیں یہ کام کرنا چھوڑ دیں تو انسان ناکارہ ہو جاتا ہے۔ یہ صرف ایک ہاتھ کی ایک انگلی کی بات ہے۔ دوسری طرف آئیں، آپ کی کمر ہے، کمر میں اتنے زیادہ جوڑ ہیں کہ ہم سوچ نہیں سکتے ہیں۔ اگر ہم بینڈ ہونا ہمارے لیے یہ مطلب یہ آپشن ختم ہو جائے تو آپ دیکھیں کہ لوگ سیدھے کے سیدھے رہیں گے، بیٹھ نہیں سکیں گے، جھک نہیں سکیں گے۔ آپ دیکھتے ہیں جو دراز قامت لوگ ہوتے ہیں ان کو کمر میں اسی لیے مسئلہ ہوتا ہے کہ تھک جلدی جاتے ہیں۔ تو یہ جوڑ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں 360 جوڑ ارشاد فرمائے کہ انسانی اعضاء میں 360 جوڑ ہیں۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر جوڑ کے لیے صدقہ ہے، یعنی انسان کو اللہ نے جتنے اعضاء عطا فرمائے ہیں اور جتنے جوڑ عطا فرمائے ہیں ان سب میں صدقہ کرنا چاہیے۔ اور وہ صدقہ کیا ہے؟ کل یوم تطلع فیہ الشمس، ہر وہ صبح جو طلوع ہوتی ہے جس میں سورج نکلتا ہے تو اس کو چاہیے کہ تعدل بین الاثنین، وہ دو لوگوں کے درمیان ہونے والے جھگڑے کو عدل و انصاف کے ساتھ ختم کرے، تو یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ وَتُعِينُ الرَّجُلَ فِي دَابَّتِهِ، اور کسی شخص کو اس کی سواری پر چڑھنے میں اس کی معاونت کرے تو یہ بھی صدقہ ہے۔ مثلا گھوڑے پر سوار ہو رہا ہے، گدھے پر سوار ہو رہا ہے کوئی، ہم دیکھتے ہیں راستوں میں یہ آج کل جیسے کٹائی کا موسم ہے تو لوگ کٹائی کرتے ہیں گندم کی، تو کٹائی کر کے اب وہ ایک جو گٹھڑی ہے وہ اٹھا نہیں سکتا، اور وہ اگر خود اٹھائے گا تو سواری کو کیسے پکڑے گا؟ اس کے پاس سائیکل ہے، اس کے پاس موٹر سائیکل ہے، تو حدیث یہ کہتی ہے کہ آپ اس کے سوار ہونے کے لیے بھی اس کی معاونت کریں، یعنی اگر وہ سوار ہونا چاہتا ہے یا کوئی معذور ہے، معذور شخص خود نہیں سوار ہو سکے گا تو آپ اس کو پکڑ کر سہارا دے کر اس کی سواری تک پہنچائیں تو یہ صدقہ ہے، یا اس کا سامان اٹھا کر اس کی سواری تک پہنچا دیں۔ گدھے پر سامان، یہ روزانہ جو چارہ کاٹتے ہیں بھینسوں کے لیے، وہ ہم دیکھتے ہیں روز کھڑے ہوتے ہیں راستوں میں اور لوگ گزرتے جاتے ہیں۔ یہ تو ہمارے ادنا ایمان کی کیفیت ہے کہ لوگ وہاں سے گزرتے جاتے ہیں اور اس کی اتنی معاونت بھی مناسب نہیں سمجھتے کہ وہ گٹھڑی اٹھا کر اس کے گدھے پر یا اس کی ریڑھی پر یا اس کی موٹر سائیکل پر، بائک پر، کسی بھی چیز پر وہ رکھ دیں تاکہ وہ آسانی سے چلا جائے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص یہ بھی کرتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے کہ اس کا سامان اٹھا کر اس کے سواری تک پہنچا دیا، یا اس کی کسی معاملہ میں معاونت کی، اس کا تعاون کیا، اس کے لیے آسانی فراہم کی، تو یہ اس کے لیے صدقہ ہے۔ گویا کہ صدقے سے مراد یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ان تمام نعمتوں پر شکر گزاری ہے۔ ہم اللہ کی نعمتوں پر شکر تو نہیں، ساری نعمتوں کا تو شکریہ ادا نہیں کر سکتے، ظاہر ہے کما حق ہو تو کسی بھی نعمت کا شکریہ کا حق ادا نہیں کر سکتے، لیکن جو ممکن ہو وہ اپنی طرف سے کلمات خیر اللہ کی بارگاہ میں عرض کر کے، اللہ کی مخلوق کی معاونت کر کے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کر کے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر گزار ہونا چاہیے۔